المدینہ من صلی صلاة. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نازک وقت کے اندر خلیفہ بنے. حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خلیفہ بنے. لیکن ابھی ہم یہاں تھوڑا سا اسٹاپ، یہ جہاں پر ہم پہنچے ہیں ابھی آپ یاد رکھیں، اس کو اسٹاپ کریں. ہم واپس سے حضرت علی کی پیدائش اور بچپنا اور ان کے مکہ کے حالات، مدینہ کے حالات، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور کے اندر کے کیا حالات ہیں، اس کے بعد واپس ہم یہاں آئیں گے کہ اس وقت جس وقت حضرت علی خلیفہ بنے اس وقت ان کی حالت کیا ہوئی تھی اور کیسے اختلاف میں مبتلا ہوا اور کیسے ان کے خلاف میں سازشیں ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے جیسے ہر صحابی کی ہم نے پیدائش سے شروع کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 30 سال کے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کے دوسرے 3 بھائی تھے، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور 2 بہنیں تھیں، حضرت ام ہانی اور ایک دوسری تھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئی، صحابیہ بھی تھی. ہم نے جو قصہ پڑھا ہے نا فضائل ذکر کے اندر کہ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے کوئی ایسا ذکر. یہ ام ہانی یہ آپ کی ابو طالب کی بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہوئی ہے، اور یہی انہی کے گھر سے، ام ہانی ہی کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے. انہی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہیں سے حضرت جبرائیل ان کو معراج کے لے گئے. تو یہ 2 بہنیں تھیں اور یہ 3 بھائی تھے ابو طالب کے. جس وقت پیدا ہوئے تو ان کے ابو طالب تھے نہیں، سفر پر تھے، تو ان کی والدہ نے دیکھا اور نام رکھا ان کا اسد اور حیدر. اسد کا معنی بھی شیر اور حیدر کا معنی بھی شیر. اور جب ابو طالب آئے تو انہوں نے کہا، انہوں کو یہ نام اچھا، انہوں نے کہا کہ نہ اس کا نام علی رکھیں گے. علی معنی یہ اس کا میننگ ہوتا. تو بعد میں چل کر علی ہی زیادہ مشہور ہو گیا، علی نام ہی. اور کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماں نے ان کا نام رکھا تھا اسد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں ایک چیز جوڑ دی، اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب، کہ یہ غالب ہونے والا شعر ہے. تو یہ نام بعد میں پھر مشہور ہوا، لیکن شروع میں علی نام ہی مشہور ہوا. اور کبھی کبھی لڑائی میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں نے جو نام رکھا اس کو سامنے کہتے. آپ کو قصہ میں نے بتایا تھا خیبر کے اندر، ابھی آئے گا انہی کے حالات کے اندر. خیبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے محاصرہ کر رہے ہیں، فتح نہیں ہو رہی ہے. خیبر کے بہت سارے قلعے تھے، ایک جگہ 5 تھے، دوسری جگہ 4 الگ الگ قلعے تھے. سب قلعوں کو الگ الگ فتح کیا ہے، لیکن شروع میں 2-3 قلعے فتح ہو گئے، اس کے بعد فتح نہیں مل رہی ہے. جو بڑا قلعہ تھا اس کے اندر یہودی تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ کل میں ایسے شخص کو دوں گا جھنڈا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو پھر حضرت علی کو بلایا، پورا قصہ آگے آئے گا. تو اس قلعے کا جو ایک آدمی تھا پہلوان، اس کا نام مرحب تھا. مرحب بہت زیادہ تھا، 100 آدمی کی طاقت تھی اس کے اندر. وہ قلعے کے سامنے گئے تو وہ نکل کر آ گیا، اور یہودیوں نے دیکھا کہ حضرت علی اور مرحب کا آمنا سامنا ہو گیا. بڑے خوش ہو گئے کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، علی کو تو یہ ایسے ہی نمٹا دے گا. تو اپنی قلعوں کی دیواروں سے وہ زور زور سے چلانے لگے اور خوشیاں تالیاں بجانے لگے کہ مزہ آ گیا، ان دونوں کا سامنا سامنا ہو گیا. تو مرحب نے پوچھا کہ چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پستہ قد کے تھے، آگے ان کا حلیہ میں بیان کروں گا. تو بیٹا تو کون ہے، ایسا کہہ رہا ہے بیٹا تو کون ہے. تو کہا کہ میں علی. علی عبد المطلب کا بیٹا، دادا کا نام لیا، ابو طالب نہیں کہا، عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا. تو کہ نہیں، ابو طالب کا بیٹا. او ہو بھتیجے، تو میرا بھتیجا لگتا ہے، بیٹا تو کیوں آ گیا. ہے نا، اس کو حضرت علی کو کیا کر رہے ہیں، ہلکا کر رہے ہیں، ان کی حقیر کر رہے ہیں. بیٹا تو کیوں آ گیا، اچھے کوئی پہلوان طاقتور آدمی کو میرے سامنے بھیجتا. حضرت علی نے کہا کہ مقابلہ تو کر لے، ٹکر تو لے لے، پھر بعد میں دیکھیں گے. تو حضرت مرحب نے کہا میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتا. یہی موقع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تیرے کہنے پر اگر کوئی ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہی خیبر کے موقع پر کہا. تو اسلام کی سب سے پہلے دعوت دی کہ تو مجھے اسلام کی دعوت دیتا ہے. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ ہاں مسلمان ہو جاؤ گے تو بچو گے، مسلمان نہیں ہوگے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو اس کو غصہ آ گیا. تو پھر وہ مرحب اس کے سامنے، حضرت علی کے سامنے لڑنے آ گئے. تو تجھے پتا ہے میرا نام کیا ہے، مرحب ہے، مرحب. میرا نام سن کر لوگ کانپتے ہیں. تو حضرت علی نے پھر اس وقت یہ شعر کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں کہ جس نے
حضرت علی نے، اس میں انہوں نے اپنی والدہ نے جو نام رکھا تھا حیدر، انا الذی سمت کی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کون ہوتا ہے؟ وہ جنگل کا شیر ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کے، پھر ایک ہی وار مرحب نے 2 3 وار کیے، حضرت علی نے اس کو قتل لیا، پھر جب پلٹ کر وار کیا تو اس کو ٹکڑے کر سائڈ میں پھینک دیا۔ تو یہ آگے میں کہہ رہا تھا کہ ان کا نام بعد میں ہوا، مشہور ہوا تھا، لیکن پہلے علی ہی مشہور ہوا۔ تو ایک نام اسد بھی ہے، اسد اللہ غالب، ایک نام حیدر بھی ہے، ایک نام ہے ابو تراب۔ ابو تراب نام نہیں ہے، لقب پڑ گیا تھا۔ یہ اصل میں اس لیے پڑا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی، بعد میں ان کی زندگی چل رہی تھی، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر حضرت علی پر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی ہے نہیں۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے علی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہماری تھوڑی لڑائی ہو گئی ہے، انبن ہو گئی ہے، تھوڑی اونچ نیچ ہو گئے، تو حضرت علی گھر سے نکل گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان بھی میاں بیوی میں تھوڑی اونچ نیچ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول رہی ہے۔ اب ایک تو ہے کہ نبی کا مرتبہ، ایک ہے شوہر، تو شوہر کے لحاظ سے حضرت عائشہ بات چیت کر رہی تھی، لیکن حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، تو حضرت عائشہ بات ایک دم یوں تلخ لہجے میں باتیں کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سکون سے سن رہے ہیں، اور سننا ہی چاہیے، سب کا تجربہ ہے شادی والوں کا کہ جب وہاں سے فائرنگ ہوئے نا تو خاموش رہنے میں بہتر ہی ہے، یا تو گھر چھوڑ دو، طریقہ یہی ہے، یا تو گھر چھوڑ دو یا تو خاموش۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہوئے تو دونوں بارڈر کیا ہو جاتی ہے؟ تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اگر اس لیے ایک طرف فائرنگ ہوئے تو دوسری طرف کیا ہونا چاہیے؟ صرف ڈیفینس ہونا چاہیے، تو اچھے مزے سے انشاءاللہ زندگی گزرتی ہے۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہوگی تو پھر بارڈر تباہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو ایسے چمٹی توڑی، ان کو خاموش کرایا کہ تجھے پتا بھی کس کے سامنے بول رہی ہے۔ تو اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ابو بکر صدیق چلے گئے، تو مطلب جب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کر دیا کہ بھائی کچھ نہیں تو بولتی ہے ایسا ایسا کرتے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزے لینے لگے۔ حضرت عائشہ دیکھا میں نے بچا لیا، اگر میں نہیں ہوتا نے تو آج ابا کے ہاتھ کی۔ تو یہ مطلب میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی الفاظ کہے ہوں گے۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان میں بھی کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے۔ تو چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اللہ کے تھا کہ گئے ہوں گے مسجد میں ہی گئے ہوں گے، جب گئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر سو رہے، اور ان کی جو چادر تھی وہ چادر تھوڑی سی ہٹ گئی تھی نیند میں، اور نیچے زمین تھی، مٹی تھی، ریتلے زمین تھی، تو مٹی حضرت علی کے چہرے پر لگ گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یا ابا تراب، مٹی لگی تھی تو ان کو کہا کہ اے مٹی والے، یہ کہہ کر ان کو اٹھایا تھا، تو وہیں سے ان کا نام پھر مشہور ہو گیا تھا۔ اور جب کوئی آدمی حضرت علی کو یا تراب کہہ کر پکارتا تو حضرت علی بڑے خوش ہو جاتے، کیونکہ یہ لقب کس نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لقب پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا نام ساتھ بن نام لیا تھا، یا تراب کہہ کر، یہ ایک بھی نام ہے جس پر یہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ تو علی ہے، اسد ہے، حیدر ہے۔ ابھی ابو طالب کے بیٹے تھے عیال دار، ابو طالب عزت والے بہت تھے، مرتبے والے بہت تھے، لیکن غریب آدمی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہیں بڑے ہوئے، اور جو جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر الگ سے اپنا بزنس کرنے لگے اور الگ سے اپنا کرنے لگے، کچھ سال کے بعد قحط پڑ گیا، تو ابو طالب کو گھر بار چلانا مشکل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور رشتہ داروں سے بات چیت کر مشورہ کیا کہ ابو طالب کے اوپر بڑا بوجھ پڑ رہا ہے، ہم ان کے بچوں کو تھوڑا ڈیوائڈ کر لے، اپنے پاس پرورش کے لیے لے لے تاکہ ابو طالب کے اوپر بوجھ کم پڑ جائے۔ تو سب کو یہ رائے بڑی پسند آئی، تو یہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ابو طالب سے مشورہ کیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کے بچے ہمیں دے دیں پرورش کے لیے، ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، تو اس سے آپ پر بوجھ بھی کم ہو جائے گا، اور بچے ڈیوائڈ ہوں گے تو دوسروں کے اوپر ہی بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو ابو طالب مان گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ لے آئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے، اور حضرت عقیل ابو طالب کے پاس ہی رہے۔ تو تب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لے آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے، ان کو بڑا کرنے لگے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضرت علی تقریباً 9 یا 10 سال کے ہو چکے تھے جس وقت اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا۔ تو اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے گھر میں، تو پوچھنے لگے کیا چیز ہے، یعنی آپ کیا نیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو پوری بات سمجھائی کہ یہ اسلام ہے، ایسا ہے، میں نبی ہوں۔ تو حضرت علی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، ابو طالب نے پوچھا، ان کو دیکھ لیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
تو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور یہ اس طرح سے نماز ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ابو طالب نے کچھ نہیں کہا، نہ ان کو روکا، نہ ان کو منع کیا، نہ ان کو ڈانٹا، بلکہ وہ خود کہتے تھے کہ بھتیجے آپ محمد جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے، اس پر عمل کرتے رہنا۔ ابو طالب بھی جانتے تھے کہ حق یہی ہے۔ تو یہ نماز، آخر میں ایک بات کہ نماز مکی زندگی میں آ گئی تھی، لیکن فرضیت مدینہ میں ہوئی تھی۔ بہت سی مرتبہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، بھائی نماز مکی زندگی میں نہیں تھی، صرف مکی زندگی میں دعوت نہیں، نماز تو آ گئی تھی، صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، لیکن ابھی فرضیت نہیں تھی۔ صحابہ پہاڑوں میں جا کر پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ نماز تو تھی مکی زندگی میں، لیکن مدینہ میں جا کر اس کی فرضیت ہوئی تھی۔ آئندہ انشاءاللہ حضرت علی کی حالات آئندہ کل کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو ان صفات پر جمنے کی اور اس میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔